چاہتا ہے نا, شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کو. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا, دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب 2 لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے, بیچ روڈ پہ چلنا, یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو, آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو, پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے, بہت آزادی ہے, ہر ایک کے حقوق ہیں, جو چاہے کرو, کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا, ہومو سیکشولیٹی کو, زنا کو, لڑکیوں سے آپس میں تعلقات, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا, خالق کو, خدا کو نکال دیا, وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے, بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ, اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں, تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں, ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں, اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے, ماشاء اللہ, ویل ڈن بیٹا, آزاد ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر 5واں دن, پھر 6واں دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے.
ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دیں میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا. ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے، پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی، ایام معدودات، پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے، 2007 سے لے کے 2021 تک، اب 22 چل رہا ہے نا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ.
یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہوں, ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک نشان ہے سوالیہ ہلال کمیٹی پر. سمجھ رہے ہو, بہت بڑا سوال ہے یہ کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھیں, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ.